چند آیت کہہ رہے ہیں مفتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. والعصر ان الانسان لفی خسر. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ان الانسان لفی خسر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان الانسان لفی خسر. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بارک اللہ فی عمرک یا شیخ. ماشاء اللہ. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. حیاک اللہ. حیاک اللہ. ماشاء اللہ. اللہ اکبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. تھوڑی سی الگی. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تھوڑی آواز کم کرو بھائی، آواز کھینچ رہا ہے نا یہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی ورتل القرآن ترتیلا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ حضرات گرامی، جیسا کہ ہم اور آپ بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک مسلسل اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام اللہ سن رہے ہیں اور قراء کرام اور قرائے کرام آپ کو سنا رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی حدیث پڑھی، اس حدیث کا مفہوم بھی آپ کے سامنے آئے گا، اور جس مقصد کے لیے یہ پروگرام ہوا ہے اس مقصد کے لیے کچھ باتیں بھی ہمارے اور آپ کے سامنے آنی چاہیے، اور اگر اس مقصد کا ہمیں حقیقی طور پر کوئی چیز نہ معلوم ہو اور جو چیز ہم اب تک سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں اس کے بارے میں اس کی حقیقت کا پتہ نہ ہو تو ظاہر بات ہے پھر ہمارے اوپر ان باتوں کے بارے میں، خاص طور سے قرآن کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ جو حق ہے اس کے بارے میں سمجھنے کا اور سوچنے کا اور اس کی قدر کرنے کا، تو شاید وہ ہمیں علم نہ ہو پائے۔ تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کو، اس پروگرام کے کرنے والوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ سر فہرست جو ہمارے شاگرد عزیز محترم جناب قاری عبدالصمد صاحب اور ان کے قریبی اعزاء اقارب میں سے ابھی جو آپ حضرات کو میرا تعارف کرا رہے تھے، حضرت مولانا مفتی محمد اطہر صاحب اس ادارے کے جو محتمم ہیں، اور ان کے بڑے برادر اکبر حضرت مولانا اصغر صاحب جو اس ادارے کے روح رواں ہیں، اور اسی طرح سے آپ نے ابھی اس ادارے کے سابق محتمم جناب حضرت اشرف صاحب کے صاحبزادوں سے قرآن پاک سنا۔ بہرحال اگر مزید کچھ کہا جائے تو اس خاندان یاسینیہ ہی کی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہمارے اور آپ کے درمیان وہ باتیں بیان کی جائیں تو ان کا بھی حق ہے بیان کرنا چاہیے، لیکن چونکہ بہت سارا وقت تو یوں ہی چلا گیا اور کچھ ضائع بھی ہوا، اتنا لمبا پروگرام کرنے کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا ہے بلکہ اکتاہٹ معلوم ہونے لگتی ہے۔ تو میں آئندہ بھی اس بات کو کہوں گا، جب بھی پروگرام ہو تو اپنے مہمان کرام سے یعنی قرائے کرام سے درخواست عاجزانہ اور درخواست اس طرح کی ہو کہ اس پر عمل ہو۔ ابھی ہمارے ادارے کے اندر حضرت امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر سیمینار ہوا، اور ظاہر بات ہے اس میں کتنے بڑے بڑے علماء اور کتنے بڑے بڑے لکھنے والے فنکار اور کتنی بڑی بڑی عظیم ہستیاں اور شخصیتیں آئی ہوں گی، لیکن سب کو یہ مکلف کیا گیا کہ آپ اپنے مکالمے کو 3 منٹ کے اندر اس کا مواد اور اس کا حق آپ کو پیش کرنا ہے۔ یقین جانیے 3 منٹ ہوتے تھے تو فوراً گھنٹی بج جاتی تھی۔ بہرحال یہ اللہ کا کلام ہے، گھنٹی بجانا بھی اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کے لیے بعض جگہوں پر گھنٹی رکھنی پڑ جاتی ہے۔ تو میں آئندہ اپنے قرائے کرام سے، چاہے شاگرد ہوں یا غیر شاگرد ہوں، بہرحال ان سے میں درخواست کروں گا کہ تلاوت بھی اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی مثال کے طور پر مجمع کے اعتبار سے اور قرائے کرام کی جو فہرست ہوتی ہے اس کے اعتبار سے مناسب ہو۔ اب ایک قاری اگر 15 منٹ تلاوت کرے گا تو ظاہر بات ہے اتنی دیر میں 3 قاریوں کی تلاوت ہونی چاہیے۔ 15 منٹ میں 3 قرائے کرام کو فارغ ہونا چاہیے۔ اگر اس پر عمل ہو تو اور اچھا ہے کہ ماشاءاللہ اس وقت یہاں کچھ وہ بھی ہوتے جو پڑھ رہے تھے، وہ بھی ہوتے جو سن رہے تھے، تو شاید ان باتوں کا ان کو بھی کچھ نفع زیادہ ہوتا کہ جو مثال کے طور پر جس مقصد کے لیے یہ پروگرام کیا گیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے فن تجوید قرات بہت نفیس فن ہے، اللہ کا یہ کلام ہے۔ اللہ کے کلام کے بارے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے قرائے کرام سے بھی خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں،
ان خطاؤں اور غلطیوں کو وہ محسوس نہیں کر پاتے ہیں۔ جب اہل فن موجود ہوں اور ان چیزوں پر روشنی ڈالنے والے موجود ہوں تو خاص طور سے ہمارے قرائے کرام کو بھی کچھ باتیں سن کر کے اپنے اندر غور کرنا چاہیے، کہیں یہ خامی ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی ہے، کہیں یہ خامی ہمارے اندر تو نہیں چھپی ہوئی ہے کہ جو ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں معلومات نہیں ہو پاتی، لیکن اہل فن کو محسوس ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے، ابھی مثال کے طور پر عزیزم حافظ طیب صاحب پڑھ رہے تھے، ماشاءاللہ ان کا انداز دیکھیے، ان کا ماشاءاللہ پڑھنے کا لب و لہجہ دیکھیے، لیکن آپ کہیں یہ سمجھ جائیں کہ وہ کامل قاری بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ ایسے بچوں کو اہل فن کے پاس بھیج کر کے ان کی اصلاح ضرور کرائیں۔ جو بھی بچے پڑھیں اور جو بھی اس لائق ہوں، یہ بچے اگر ان کی تربیت کر دی جائے اور ان کو سنوار دیا جائے تو یہ 50 میں انشاءاللہ آگے ہوں گے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر تربیت نہ ہو اور اچھے فنی لوگوں کے پاس یہ نہ پڑھیں گے تو ان سے ایسی بھی خطائیں ہوتی رہتی ہیں اور ہو جائیں گی کہ جو نقص ہوتا ہے اور اہل فن کے نزدیک جب وہ پڑھتے ہیں تو ظاہر بات ہے پھر وہ نقص کہلاتا ہے۔ اب کوئی بچہ مثال کے طور پر پڑھ رہا ہے، حضرت قاری عبد الباسط صاحب کی نقل کر رہا ہے، لیکن نقل میں وہ آیتوں کے درمیان میں سانس لے رہا ہے تو اس کو حرام لکھا گیا ہے۔ کیا لکھا گیا بھائی؟ حرام۔ اب ظاہر بات ہے ان بچوں کو استاد تربیت کریں گے، وہ نقل کرنا کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ آپ قاری عبد الباسط صاحب کی نقل کر کے سورۃ الضحیٰ ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں اور ہر آیت کے آخر میں آپ ایسی سانس لیں کہ عام طور سے لوگوں کو پتہ نہ لگے اور اہل فن جو بیٹھے ان کو معلوم ہو رہا کتنی یہ سانس لے چکا۔ تو ظاہر بات ہے یہ سب چیزیں معیوب ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے تو ان سب باتوں کو سمجھایا ہے۔ بعض لوگ مثال کے طور پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ سورۃ العلق کے اندر لفظ پڑھتے ہیں ما لم یعلم، اب یہاں پر یعلم ہے تو بعض لوگ اس کو کہتے ہیں ما لم یعلم۔ اب ظاہر بات ہے یہاں ایک الف مدہ کی زیادتی ہو گئی، الف مدہ بن گیا، اس کو حرام کہا جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے جب کوئی اچھا پڑھنے والا کسی قاری قرآن کی نقل کرتا ہے، اگر کوئی بڑا قاری بھی یعلم پڑھے گا تو اس کی نقل کرنا بھی منع ہے۔ ایسی مطلب آپ کو نقالی نہیں کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ قرآن کو بگاڑنے لگیں اور تلفظ کا آپ وہ طریقہ اختیار کریں جو دور دور بھی اس کی کوئی مطلب گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے صحابی رسول ہیں، ان کے سامنے کسی نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور عجلت کے ساتھ پڑھ دیا انما الصدقات للفقراء، تو انا کے اندر غنہ نہیں کیا۔ اب غنہ کے معنی ہے آواز کو ناک میں لے جانا۔ اب ظاہر بات ہے آواز ناک میں اگر نہ جائے تو یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن جو غلطی آپ کو سمجھانا ہے، جو غلطی آپ کو بتانا ہے وہ آگے والی غلطی ہے، یعنی للفقراء والی۔ تو پڑھنے والے نے صرف اتنا پڑھ دیا للفقراء، یعنی ایک الف پڑھ کر کے اس کو چھوڑ دیا اور ایک الف پڑھ کر کے اس کو ختم کر دیا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہم نے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح قرآن نہیں سنا جس طرح سے آپ نے پڑھا۔ تو دیکھو اتنا کہنے پر صحابی رسول کے اتنے تنبیہ کرنے پر پڑھنے والے کو خود مطلب احساس ہوا کہ مجھ سے شاید ایسی غلطی ہوئی کہ جو مجھے تنبیہ کرنے کی نوبت آئی۔ تو خیر ان کو بھی شوق ہوا اور ان کو بھی فکر پیدا ہوئی، تو پھر درخواست کی کہ آپ ذرا پڑھ کے بتائیں کس طرح سے آپ نے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ تو اب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سنوار کر کے تجوید قواعد کے ساتھ پڑھ کے بتایا انما الصدقات للفقراء۔ اب دیکھو اس مد کے اندر 3 الف مد کرنا فرض کہا گیا ہے، اور یہاں قرائے کرام اور علماء بیٹھے ہیں اور اس میں جتنے بھی عالم ہیں، مفتی وسیم صاحب جو بھی تقریر کر رہے تھے یہ بھی قاری قرآن ہے، احقر ہی کے شاگرد ہیں۔ حضرت مولانا مفتی اطہر صاحب ہیں وہ بھی قاری قرآن ہے، یہ بھی احقر کے شاگرد ہیں۔ تو ظاہر بات ہے یہ مولوی بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، ان سے سب کچھ پوچھ سکتے ہو۔
کہ ابھی آپ کے استاد نے پڑھا آمنو میں آمنو، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ تو یہ بتائیں گے نہیں، علامہ امام کیا نام نافع مدنی اور ورش کی روایت میں آمنو میں 5 الف مت کیا جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے جس کی آپ قرات پڑھیں گے، جس کی آپ روایت پڑھیں گے، اسی کی قرات امام کے مطابق اور اسی کی روایت کے مطابق پڑھا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پڑھ دے نقالی میں کسی کی یعلم، تو یہ یعلم ہے، یعلم نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے نعبد کو کوئی نعبد، اب نقالی میں یہ ہوتا ہے، اب یہ نہیں معلوم کہ ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے۔ ایاک نعبد، آپ سنتے نہیں سنتے بعض قاریوں سے اس طرح سے، تو ظاہر بات ہے نہ تو ایسا پڑھنا صحیح ہے اور نہ ایسی نقل کرنا صحیح ہے، کیونکہ نعبد ہے عین اور یہاں الف مدہ بن جائے گا۔ الف مدہ کی اگر زیادتی ہو جائے گی تو یہ حرام ہے، اس کا پڑھنا سننا دونوں حرام رہے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کے اندر ایسی کمی زیادتی نہ کرنا ہے، نہ نقالی میں اس کا جواز ہے، چاہے جتنا بڑا قاری ہو، مصری قاری ہو، فلاں قاری ہو، فلاں قاری ہو۔ ہاں فن کی حدود میں اگر نقالی کر رہا ہے، اب کوئی پڑھے مشہود، اب ظاہر بات ہے دا کہنے میں تو اس نے الف مدہ ختم کر دیا، یہ حرام ہو گیا۔ اور مشہو کے واو کے اندر 3 الف 2 الف مت کر گیا، یہ مکروہ ہو گیا۔ تو سب الٹا سیدھا ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اس فن نفیس کو سمجھنے کے لیے جب تک اہل فن سے آدمی اس کو نہیں سیکھے گا اور نہیں جانے گا، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کے مطابق اس کی جانکاری نہیں لے گا اور اس کے مطابق نہیں پڑھے گا، تو اچھے اچھے مفتیوں سے، اچھے اچھے عالموں سے اور اچھے اچھے لوگوں سے غلطیاں ہوتی رہیں گی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعیدیں آئی ہیں کہ وَرُوَيَا رُبَّ قَارِئٍ لِلْقُرْآنِ يَلْعَنُ، یعنی بعض قاری ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پاک ہی تلاوت کرنے والے پر لعنت کرتا ہے، تو ایسا بھی نہ ہونا چاہیے۔ بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے اس ادارے کے اندر اور آپ کے اس بستی کے اندر اور آپ کی اس مسجد کے اندر ماشاءاللہ یہ 3ری محفل قرات ہوئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی محفل قرات کی بار بار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور میں یہ بھی درخواست کروں گا انتظامیہ سے کہ لوگوں کو بھی، یعنی عوام کو بھی ایسے پروگراموں میں شریک کرنے کی اور ان کو مطلب لانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ جب تک یہ قرآن پاک مثال کے طور پر عوام کے سامنے نہ پیش کیا جائے گا اور اس کی حقیقت کو بیان نہیں کیا جائے گا اور اس حقیقت کو ان کے دلوں کے اندر اتارا نہیں جائے گا، تو جب تک اپنے بچوں کو اور بچیوں کو اس لائن سے زیادہ وہ نہیں وابستہ کر سکیں گے۔ تو میں آئندہ بھی یہ بات درخواست کرتا ہوں انتظامیہ سے اور یہاں خاص طور سے پروگرام کرانے والوں سے کہ آئندہ جب یہ پروگرام ہو تو اس کو تھوڑا مختصر رکھا جائے، اور اپنے مہمانوں سے آپ درخواست کریں کہ بھائی ذرا سے اختصار کے ساتھ تلاوت کریں، اور اختصار کے ساتھ جب تلاوت ہوتی ہے تو سب کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں اور سب کو حق بھی کچھ صحیح کہنے کا اور پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو جو چیزیں اصل ہوتی ہیں بعض موقع میں وہ رہ جاتی ہیں، اور جو چیزیں مثال کے طور پر اشعار ہیں، اشعار بھی پڑھے جائیں اور الاؤنسری بھی کی جائے، لیکن بزیادہ تقریر نہ اس میں کی جائے تاکہ مثال کے طور پر جو مقصد ہے وہ فوت نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب ظاہر بات ہے دیکھیے اس میں بعض قاری تو آپ کو ایسے ملیں گے کہ 1 سال میں ہم لوگوں سے قرات پڑھی ہے۔ ابھی قاری سلمان صاحب فتح پوری نام آیا، سہارنپور میں فتح پور ہے، انہوں نے مجھ سے 1 سال میں پڑھا ہے۔ کتنا اچھا پڑھنا ہے، اب یہ محنت ہے۔ اب 2 سال ہمارے بعض بچے لگاتے ہیں اور ان کو فن سے وابستگی نہیں ہو پاتی ہے۔ اب میرے بھی 1-2 شاگرد موجود ہیں، اگر میں ذرا سے ان کا امتحان لوں تو آپ اشش کریں گے 1 ہی سال میں، لیکن بہرحال یہ نہ موقع ہے اور نہ اس کا کوئی شوق ہے ان باتوں کا، لیکن مقصد یہی ہے کہ اس فن کو خاص طور سے پڑھانے کے لیے اچھا ماہر استاد ہونا چاہیے۔ آپ جگہ جگہ پر جب یہ کتابیں پڑھیں گے، اب کہہ رہے ہیں تجوید کے ارکان 4 ہیں۔ نمبر 1 حروف کے مخارج کا پہچاننا کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے۔ نمبر 2 حروف کے صفات کا پہچاننا۔ اب آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ، تو
تو تیز سیٹی کی طرح سے جو آواز نکلے گی یہ صفت ہے۔ اور سین کا جو مخرج ہے اوپر نیچے والے جو دانت ہے سامنے والے ان کو ملا کر کے اور زبان کی نوک کو وہاں درمیان میں لگا دینا، یہ سین کا مخرج ہوگا۔ تو سین کا مخرج اور صفت ان دونوں کی ادائیگی کا نام تجوید اور قرات ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے پھر حروف کے احکام کا پہچاننا۔ اب اگر مثال کے طور پر وَعَمِلُوا میں وقف کرنا ہے تو یہ واو مدہ پڑھا جائے گا، اور وَعَمِلُوا کو جب الصالحات سے وصل کر کے پڑھیں گے تو یہ واو گر جائے گا یعنی ختم ہو جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے اسی چیز کا نام ہوتا ہے فن۔ میں ایک مرتبہ پڑھا رہا تھا، کچھ مہمان آ گئے، اور مہمان آنے کے ساتھ ساتھ میں نے کسی شاگرد سے یہی قاعدہ معلوم کر لیا۔ کون سا؟ وَعَمِلُوا الصالحات والا۔ کلمہ تو ہے یہ الگ الگ، وَعَمِلُوا الگ ہے، الصالحات الگ ہے۔ میں نے بھی ابھی اسی صورت میں یہ کلمہ پڑھا ہے، وَعَمِلُوا الصالحات۔ جب وَعَمِلُوا میں وقف کیا جائے گا تو اس کا نام بن جائے گا وقف بالإثبات، یعنی واو مدہ کو جو محذوفہ ہوتا ہے وصل میں ختم کرنے والا، اب یہ وقف میں باقی رہے گا، اور یہ بوجہ اجتماع ساکنین ہے۔ تو جب بچے سے میں نے معلوم کیا، اس نے غالباً علیہم القتال پڑھا تھا، تو میں نے پوچھ لیا کہ اگر علیہم میں وقف کیا جائے تو کون سا وقف؟ تو اس طالب علم نے یہ بتایا کہ وقف بالاسکان ہوگا۔ میں نے کہا اس میں میم جمع ہے، یعنی میم پر ضمہ ہے، روم اشمام ہے یا نہیں؟ اس بچے نے بتایا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا میم جمع ہے اور حرکت عارضی بھی ہے۔ اب میں نے معلوم کر لیا یہ اجتماع ساکنین علی حدہ ہے یا علی غیر حدہ ہے۔ تو اس نے فوراً بتایا علی غیر حدہ، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال بتائی وَعَمِلُوا الصالحات والی، یہ بھی اجتماع ساکنین علی غیر حدہ والی ہے۔ تو اس میں ایک مہمان میرے شاگرد کے ساتھ آئے تھے، وہ اچھے قاری تھے، کسی مدرسے میں 2 سال اور لگائے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے یہ سن کر کے بڑی حیرت سے کہا کہ ارے قاری صاحب وہ میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 2 سال اس فن میں لگائے ہیں اور فلاں فلاں استاد کے پاس پڑھا ہے، تو لیکن میں آج سن رہا ہوں کہ اجتماع ساکنین علی حدی علی غیر حدی بھی تجوید قرات میں ہے، جبکہ یہ فن میں سب سے اہم چیز ہے، ورنہ آدمی غلط بہت پڑھ سکتا ہے۔ اب اگر کوئی پڑھنے لگے اسی کو وَعَمِلُوا الصالحات تو کتنا غلط ہو جائے گا تلفظ یہ۔ تو باقاعدہ اس فن کے اندر یہ چیز سمجھائی جاتی ہے۔ تو خیر میں نے اس مہمان سے کہا اپنے طلبہ کے سامنے، کیوں درسگاہ میں انہوں نے بات کہی تھی، میں نے کہا یہ اپنے استاد کی کوئی برائی نہیں کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہ اس دن سبق میں نہ رہے ہوں جس دن یہ سبق پڑھایا گیا ہو، اس دن یہ سبق میں شاید نہ رہے ہوں جس دن یہ سبق پڑھایا گیا ہو، یا مثال کے طور پر استاد نے سمجھایا ہو یا سمجھ نہ پائے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ بعض کتابیں ایسی ہیں کہ وہ ایک حصہ پڑھا دی جاتی ہیں، ایک جلد، اور اس میں نہ تو بسم اللہ کی بحث ہے، نہ تو یہ بحث آتی ہے جو میں نے ابھی ایک واقعہ سنایا، اور نہ تو صفات کی بحث آ پاتی ہے، اور وہ ایک جلد پڑھ کر کے قاری صاحب بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم قاری صاحب بن گئے اور اب پڑھائیں گے جا کر کے۔ تو اب وہ اساتذہ بھی ایسے ہی ناقص ہوتے ہیں کہ جو فن کو پورا نہیں جانتے ہیں اور اسی ایک جلد پر قناعت کر کے ایک کتاب پڑھا دی اور تھوڑا مشورہ دیا اور 2-4 رکوع پڑھا دیے اور اس کے بعد کہتے قاری صاحب بن گئے۔ تو میرے بھائیو عزیز ساتھیو، قاری صاحب بننے کے لیے قاری قرآن تو سب ہیں، جتنے بھی سامنے بیٹھے ہیں پیچھے بیٹھے ہیں، چاہے ان میں سے اصل صحیح قاری ہو یا نہ ہو، قاری سب ہیں۔ قاری اسے کہتے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اصطلاحی قاری وہی ہوگا کہ جس کو ایک ایک لفظ کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ مد کتنا کھینچا جائے گا، وقف کیسے کیا جائے گا، اگر سانس کم ہے تو وقف کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، کہاں سے لوٹا جائے گا، کہاں سے شروع کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو عزیز ساتھیو، میری درخواست یہ ہے اپنے بچوں کو اچھے اساتذاؤں سے پڑھوائیے اور اچھے مدرسوں کے اندر پڑھوائیے، اور اللہ تبارک تعالی ہم سب کو قرآن کو صحیح پڑھنے کی، پڑھانے کی اور خاص طور سے اس پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ براہ راست اللہ کا کلام ہے،
اللہ تبارک تعالی نے جبریل علیہ السلام کو از خود پڑھ کے سنایا، اور جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین ہی اسی طرح سے پڑھ کے اپنے صحابہ کرام کو پڑھایا۔ اسی صحابی رسول نے جو کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول سے اس طرح نہیں پڑھا، اس طرح نہیں سنا، اس کا مین مقصد یہی ہے کہ جو قرآن اللہ نے اپنے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نبی تک پہنچایا، نبی سے ہم تک اس طرح پہنچا ہے۔ اسی کو علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَا وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا۔ اس شعر کا مطلب یہ کہ ہمارے معبود نے قرآن کو نازل ہی کیا ہے تجوید اور قرات کے ساتھ، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک اسی طرح سے پہنچا ہے۔ اس میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ زیادتی ہے، نہ کوئی مد زیادہ کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی کم کیا جا سکتا ہے۔ تلفظ کے اندر نہ کوئی الف کی جگہ پر عین پڑھا جا سکتا ہے، نہ عین کی جگہ پر ہا پڑھا جا سکتا ہے، نہ ہا کی جگہ چھوٹی ہا پڑھی جا سکتی ہے، نہ سین کی جگہ شین، نہ شین کی جگہ صاد، نہ صاد کی جگہ ثا، نہ ثا کی جگہ سین وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہر بات بغیر اس کو سیکھے ہوئے آدمی قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی ہو جب تک اس کو سیکھا نہیں جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ جو لوگ اس سے تھوڑا ناواقف ہیں وہ اپنے اوپر غور کریں گے کہ ہمارا قرآن درست ہونا چاہیے اور صحیح ہونا چاہیے، اور ان محفلوں میں بیٹھ کر کے اس کی قدر معلوم ہوگی اور انداز معلوم ہوگا۔ اب آپ میں سے بہت سارے جو 2-3 سال سے سن رہے ہیں، اگر آپ تھوڑا غور کریں گے تو آپ خود بتا دیں گے کہ فلاں قاری صاحب نے کچھ زیادہ اچھا پڑھا ہے، چاہے آپ اس کے تمام چیزوں کو بتا نہ پائیں، لیکن یہ قرآن پاک ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ فوراً بتاتا ہے کہ فلاں اچھا پڑھ رہا ہے اور فلاں صحیح کم اچھا پڑھ رہا ہے۔ عوام کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جب یہ اس میں لگتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ پورے طور پر اس پر غور فکر کریں گے، اور آئندہ جب یہ پروگرام ہو تو اس کو تھوڑا مختصر کیجئے، اپنے مہمانوں سے درخواست کیجئے کہ آپ صرف 5 منٹ پڑھیں گے، اور 5 منٹ سے زیادہ وقت نہ لگے، 6 منٹ پڑھیں، 7 منٹ پڑھیں، لیکن وقت کی پابندی ہو۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بہرحال جیسے دعا کا ذکر آتا ہے اور پھر اللہ کے کلام پاک کا ذکر ہوا، پڑھنا پڑھانا ہوا، سننا سنانا ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا از خود اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول تھا کہ جب گھر کے اندر دور پورا ہوتا تھا، قرآن پاک کی تکمیل ہوتی تھی، تو سب کو بلا کر کے باقاعدہ پوری امت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو آپ حضرات خاص طور سے جو ہماری گاؤں کی اور اس قصبے کی ماؤں نے اور بہنوں نے حضرت مولانا مفتی صاحب سے، حضرت مولانا اصغر صاحب سے اور دیگر اسی طرح سے قاری عبدالصمد صاحب سے، کیونکہ ان کے اعزاء اقارب یہاں ہیں فون کے ذریعے سے، اب انہوں نے ہم سے بتایا، تو آپ حضرات خاص طور سے ان ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی قرآن کو صحیح اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے میری بیٹیاں بھی قاریاں ہیں، نہ جانی کتنی بچیوں کو فکر ہے کہ ہمارا قرآن درست ہو، کوئی کشمیر سے پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں سے پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں سے پڑھ رہا ہے۔ تو ظاہر بات یہ کب ہے جب ہمیں اور آپ کو لگن ہوگی، اور خاص طور سے ابھی ہمارے محتمم اور جانشین خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا سفیان صاحب جو ہمارے ادارے کے محتمم، ان کے بڑے بھائی حضرت محمد سلمان صاحب قاسمی جو پاکستان میں مقیم تھے، ان کا ابھی کل انتقال ہوا ہے، تو ان کے لیے بھی آپ ایصال ثواب کریں اور دعائے مغفرت کریں۔ وہ ہمارے خطیب الاسلام حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سابق محتمم اور صاحبزادے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، یعنی حضرت قاری طیب صاحب کے پوتے اور حضرت مولانا محمد سالم صاحب کے صاحبزادے کا کل انتقال ہوا ہے، 76 سال ان کی عمر ہوئی۔ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور خاص طور سے اس مجمع کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں، نہیں موجود ہیں، مہمان تھے یا موجود اب ہیں یا نہیں ہیں، جن کے بھی اعزاء قارب دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کے لیے دعائے مغفرت کریں، درود شریف پڑھیں اور دعا کریں۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب زدني علما رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام لغزشوں کو درگزر فرما معاف فرما. اے اللہ خاص طور سے آپ کا ابھی بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک قرآن پاک سنا گیا پڑھا گیا، یقیناً جو ہم سے حق تھا اس کے پڑھنے کا اور سننے کا یقیناً نہیں ادا ہوا ہوگا، نہ ادا ہونے کا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں. اے اللہ جو بھی خطائیں سننے میں پڑھنے میں ہوئی ہوں سب کو درگزر فرما معاف فرما. سب کو درگزر فرما معاف فرما. اور ہمارے پڑھنے کو پڑھانے کو سننے سنانے کو سب کو قبول فرما. سب کو قبول فرما. خاص طور سے اس محفل قراءات کو قبول فرما. اس میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا شرکت کی ان کے پڑھنے کو قبول فرما، سننے والوں کو قبول فرما. خاص طور سے انتظامی طور پر جتنے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے ان کے کاموں میں خوب برکتیں عطا فرما. ان کے آنے والی نسلوں میں دین عطا فرما. خاص طور سے جس مدرسے میں اور جن لوگوں کے ذریعے سے یہ پروگرام ہوا ہے، اے اللہ اس محفل میں بہت سارے علماء صلحاء قراء اس خاندان کے موجود ہیں. ان کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو اسی طرح سے اس لائن سے جوڑے رکھنے کی اور اسی طرح اس لائن میں لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرما. جو بچے ہونہار ہیں ان کو آگے پڑھنے کی، اچھا قاری قرآن بننے کی توفیق عطا فرما. عالم دین بننے کی توفیق عطا فرما. مفتیان کرام بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نہ جانے کتنے لوگوں نے ہم سے بھی اور یہاں کے تمام ذمہ داروں سے اپنی حاجتوں اور دعاؤں کے لیے کہا ہے. خصوصاً کچھ مائیں بہنوں نے اپنی حاجتوں اور دعاؤں کے لیے کہا ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قرآن کی برکت سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہماری تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما. ہماری ماں بہنوں کی دلی مرادوں کو پورا فرما. جو نیک بے اولادیں ہیں ان کو اولادیں عطا فرما. جو لوگ نکاح سے محروم ہیں ان کو نکاح عطا فرما، ان کے جوڑے عطا فرما. نہ جانے کتنے مسلمان ہمارے ناجائز گرفتار ہیں، اللہ ان کی رہائی عطا فرما. خاص طور سے دینی مدارس مکاتب مساجد کی حفاظت فرما. تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما. خاص طور سے ہمارے ابھی محتمم صاحب کے بڑے بھائی محمد سلمان قاسمی صاحب جو انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. ہمارے والدین دادا دادی نانا نانی جتنے بھی اعزاء قریب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما. خاص طور سے اس پروگرام میں جتنی بھی دعائیں ہو رہی ہیں، قرآن پڑھا گیا، اس کا ثواب ان کی روحوں میں پہنچا. اے اللہ جتنے لوگ موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کے جو اعزاء قریب اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما. خاص طور سے اس مدرسے کے بانی اور ان کے صاحبزادگان کو اے اللہ تبارک تعالیٰ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. جو موجود ہیں اللہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرما. خاص طور سے حضرت مولانا مفتی اطہر صاحب کو خوب صحت عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، خاص طور سے عزیزم جناب قاری عبدالصمد صاحب اور ان کے رفقا جناب قاری حماد صاحب اور اسی طرح سے جتنے بھی لوگ ہیں اس انتظامیہ میں یا اس پروگرام کے شرکت میں حصہ لینے والے سب کو قبول فرما. سب کو قبول فرما. جو ہمارے ساتھ ہمارے شاگرد طلبہ آئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے قبول فرما، ان کی محنتوں قبول فرما اور قرآن کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہمارے صاحبزادے حضرت عزیزم قاری احمد یاسر صاحب، عزیزم قاری مفتی محمد عمار صاحب جو جامعۃ
قرات کا نظام چلا رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما، اور ہونے والے 15 جنوری میں پروگرام کو قبول فرما، امتحان کے اندر سہولت عطا فرما، اور جہاں بھی دینی مدارس جس طرح کام کر رہے ہیں سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے صاحبزادوں کی یہاں ابھی جلدی ولادتیں ہوئی ہیں، ایک کے یہاں بیٹی ہوئی ہے، ایک کے یہاں بیٹا ہوا ہے، اے اللہ ان کو عمر عطا فرما، ان کو صحیح علم عطا فرما، اور دونوں جچہ اور بچہ کی اللہ تعالی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو نیک بے اولاد ہیں ان کو نیک اولادیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے شیخ حضرت مولانا قمر الزماں صاحب علیل رہتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب صحت اور ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ جو ہمارے اکابر اور اس دنیا سے اساتذہ بالواسطہ بلا واسطہ جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ خاص طور سے ہمارے استاد محترم شیخ مربی حضرت مولانا صدیق صاحب کے درجات بلند فرما، جن کی محنتوں سے اور جن کی کاوشوں سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ابھی ہمارے اور پورے دنیا کے علماء کے محبوب العلماء جن کو کہا گیا محبوب العلماء وصلحہ، ابھی حضرت پیر مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی مرحوم ہوئے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے، اس قرآن کی محفل کی برکت سے ہماری تمام جائز تمناؤں کو دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔